الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، سب کو عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ ہمارا یہ پروگرام ہے جسے آپ روزانہ اسی وقت دیکھتے ہیں، اور آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی جو پسندیدگی کی سند حاصل ہو رہی ہے بذریعہ ای میلز، ٹیلی فون کالز، ایس ایم ایس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور میں بہت ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین کرام، انسان کی شرم و حیا اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی برائیوں کو دفن کر دیتی ہے، اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ شرم و حیا، اور جس کی شرم و حیا ختم ہو جائے ناظرین کرام، اس کی خوشی فنا ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی مسرت نہیں رہتی، خوشی کا نام و نشان نہیں رہتا، سعادتیں اس سے روٹھ جاتی ہیں، کوئی سعید لمحہ اس کی زندگی میں شامل حال نہیں رہتا، اور جس کی خوشی اور مسرت ناظرین کرام ختم ہو جائے وہ لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جس کو نفرت ملتی ہے اس کو اذیت ملتی ہے۔ سیدھا سیدھا سودا ہے دنیا کا۔ نفرت جب ملتی ہے تو اذیت کیسے ملتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب انسان نگاہوں میں کاٹ، عداوت، بغض اور طنز کے چھپے ہوئے نشتر محسوس کرے گا تو تکلیف میں تو آئے گا، اذیت تو ملے گی اسے، اور جسے اذیت پہنچتی ہے ناظرین کرام وہ غمگین ہو جاتا ہے، غم اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جسے غم ملتا ہے وہ اپنی عقل اور حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یہ پورا ایک سائیکل ہے، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی عقل پر بن آئے تو سمجھ لیجئے وہ خود اپنی ذات کا سب سے بڑا دشمن اور مخالف ہے۔ اب یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن دیکھیے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ خود ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اپنی ذات کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ برآمد ہوا، جس کے پاس حیا نہیں اس کی کوئی دوا نہیں، اور جس کے پاس وفا نہیں اس کے پاس حیا نہیں، جس کی کسی سے دوستی نہیں اس کے پاس وفا نہیں، اور جس کی شرم اور حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ جو کہے وہ کم ہی کہہ رہا ہے، اور جو کچھ کرے وہ کم ہی کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایسے آدمی ہزاروں میں نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں میں دو چار نکلیں گے جو اپنے عیوب پر نظر رکھتے ہیں۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جو اپنے عیبوں پر توجہ دیتے ہوں، لیکن میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ لوگ اپنی خوبیوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں اپنی خوبیوں پر۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عیوب پر آنسو بہانے والے، راتوں کو رونے والے، اور اللہ سے یہ التجا کرنے والے کہ اے اللہ، ہمارے یہ عیب جو ہمارے اندر ہیں، پروردگار کوئی سبیل کر، کوئی رحم فرما، تاکہ ہمارے یہ عیب ہم سے چھوٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے خوبیوں پر گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے بہت دیکھے ہیں۔ دوسروں کے عیب میں مشغول رہنا ناظرین کرام، ہمیشہ جب بھی یہ میں آپ کو ایک بڑی سچی بات بتاؤں کہ دوسروں کے عیب میں مشغول ہونا صرف اسی قیمت پر ہوتا ہے، ایک ہی قیمت ہے اس کی، اور وہ قیمت یہ ہے کہ جب آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے۔ جب آپ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو پھر سوائے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے آپ کچھ اور کام نہیں کرتے، کام ہوتا ہی نہیں کچھ اور کرنے کے لیے، کیونکہ آپ اپنے آپ سے بے خبر ہیں۔ تو اب آپ کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب تلاش کریں، ان کے اندر برائیاں نکالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کسی طرح سے ان میں خود ہی اپنی ذہنی اختراع کا سہارا لے کر وہ پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے پیچھے اپنے آپ کو کھو دیتا ہے ناظرین کرام، وہ دنیا میں بھی گم ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملے گا۔
کیونکہ آخرت میں تو اس کو تلاش کیا جائے گا جسے جنت کی سند دی جائے گی. کہاں ہو تم، آؤ، رضوان کھڑا ہے تمہارے لیے. اور جسے تلاش نہیں کیا جائے گا وہ یہ جان لے کہ جہنم اس کا مقدر ہے. جس کو شوق ہے کہ اسے آخرت میں تلاش کیا جائے، میرا اس کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے. دوسروں کی خوبیاں تلاش ضرور کرے لیکن ان کے اندر خامیاں نہ ڈھونڈے. میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، جعفر بن الحسن بیان کرتے ہیں کہ کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور دریافت کیا کہ فرمائیے کیسی گزری. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بخشش ہو گئی. پوچھا کہ خدمت علم کے صلے میں؟ خدمت علم تو تھی نا امام اعظم ابو حنیفہ کی. علم پھیلایا، علم کو فروغ دیا. اپنے شاگرد اس دنیا میں چھوڑ کے گئے جنہوں نے فقہ حنفی کی نوک پلک سنوار کر آج ہمارے سامنے فقہ حنفی جس کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا خدمت علم کے صلے میں آپ کی بخشش ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. مسکرا کے کہا کہ نہیں، خدمت علم کے صلے میں بخشش نہیں. وہ خدمت تو ہے بڑی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدمت علم کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی. لیکن آپ سنیے نا کہ بخشش کی وجہ کیا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ لے لیں کہ جناب وہ چونکہ ان کی خدمت علم نہیں ہے. خدمت علم اپنی جگہ پر ہے، وہ ہے، لیکن سوال بڑا اسپیسیفک ہے، بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ہے. بخشش ہو گئی؟ جی ہو گئی. کیا خدمت علم کے صلے میں؟ نہیں، خدمت علم کے صلے میں نہیں ہوئی. اچھا جی، تو پھر نجات کیسے ملی؟ فرمایا کہ کیا بتا دوں تمہیں نجات کیسے ملی؟ لوگوں کی عیب جوئی کام آ گئی. لوگ مجھ پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے اور میں انہیں صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری اس ادا کو پسند فرمایا اور میری بخشش ہو گئی. اب امام اعظم کیا فرما رہے ہیں خواب میں کہ جو برائیاں کرتے تھے لوگ، جو ایذا پہنچاتے تھے، جو تکلیف دیتے تھے، میں اس کو برداشت کرتا تھا. مجھ پہ تہمتیں لگائی جاتی تھیں، الزامات کے تازیانے برسائے جاتے تھے، میرے لیے کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہاں تک کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اتنی اذیت دی گئی کہ بعضوں نے تو ان پر کفر کے فتوے لگا دیے. لیکن آپ نے مسکرا کے خندہ پیشانی سے، کسی سے لڑے بغیر، الجھے بغیر اس کو برداشت کیا. فرمایا کہ عیب جوئی کام آ گئی. تو عیب جوئی آپ جب کسی کی کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ تو عیوب بیان کر رہے ہیں لیکن کسی دوسرے کا کام ہو رہا ہے. اس کے لیے جنت میں مکان آراستہ کیے جا رہے ہیں، بیت الحمد تعمیر کیے جا رہے ہیں. آپ عیب جوئی کرتے ہیں، آپ اپنا کام کریں. آپ کیڑے نکال رہے ہیں، آپ برائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، آپ تہمت بھی لگا رہے ہیں، آپ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کسی سے، لیکن کام دوسرے کا ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی گفتگو اس کے مقام کو گرا دے گی. ارے بھائی، دنیا میں شاید گرا دے لیکن اللہ کی نظر میں تو اس کا مقام بڑھ رہا ہے. اسے کہ کسی نے کہا تھا کہ پیٹھ پیچھے جو برائی کرتا ہے وہ دراصل اس لیے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے کیونکہ وہ پیچھے ہوتا ہے. اگر وہ آگے ہوتا تو کبھی برائی نہ کرتا. پیٹھ پیچھے برائی کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے ہے، وہ آگے نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ وہ آپ کے برابر بھی نہیں آ سکتا، اس لیے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. تو اپنے عیوب پر نگاہ رکھنی چاہیے. ہم سب کے اندر بڑی خامیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں. نہ جانے ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے، نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی یار دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کسی محفل میں، گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، تو ہماری گفتگو کا محور، مرکز اور بنیاد دوسروں کے اندر کیڑے نکالنا ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. تکبر، غرور. نمازیں کیا پڑھ لی اگر ہم نے صحیح اوقات پر، تو ہم دوسروں کو تلقین کرنا